فضائل و مناقب کے اعتبار سے جب احادیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان بیان ہوتی ہے جس کو انسان کی عقل جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد جس جماعت کو سب سے مقدس اور محترم قرار دیا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اس جماعت میں سے قرآن و حدیث کی روح سے جو ہستی سب سے زیادہ محترم اور مقدس ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے مرض میں جس میں آپ کا وصال ہوا اس میں باہر نکلے اور سر اقدس پر پٹی باندھی ہوئی تھی، تو اس موقع پر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ کے فضائل اور کمالات تو گوناگوں ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے آگے چل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور مجھے فرمانے لگے کہ تم اس ہستی سے آگے کیوں چلتے ہو جو تم سے افضل ہیں، اور فرمایا کہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے ابو بکر سب سے افضل ترین انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ آپ کی شان۔ سبحان، سبحان۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ یا اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں رکھ، اللہ اکبر، یعنی میرا پڑوس عطا میرا فرما۔ پڑوس عطا فرما، میری میت عطا فرما، اور میت آپ کا اختصاص ہے۔ تو یہ جب دعا فرمائی تو وہی اتری اور ارشاد ربانی ہوا کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر۔ سبحان اللہ، کیسی شاندار دعا ہے۔ اب تو قبولیت کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب یہاں رک کے ذرا سے ایک بات سمجھائیے، پوری کائنات اگر سوال کریں جو عشق میں رچے ہوئے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سرکار علیہ السلام کے قدمین عطا فرما، بے شک، اور سرکار علیہ السلام جن کے لیے دعا فرمائے ان کا مقام المرتبہ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کی خلوتوں سے پہلی وحی کا تحفہ لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کچھ کمالات کا ذکر کیا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے میرے شوہر نامدار، آپ کے اخلاق اور کمال کا یہ عالم ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، اللہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اللہ، آپ امانت ادا کرنے والے ہیں، اللہ، آپ ناداروں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، اللہ، آپ کی شخصیت کے محاسن کا ذکر کر رہی ہیں۔ اللہ، عرض کرتی ہیں کہ آپ مہمان نواز ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ، کبھی کسی بے حیائی کی بات کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ اللہ، یہ بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ابن اسحاق کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے کبھی امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ یعنی ان کمالات کی بنیاد پر، ان محاسن کی بنیاد پر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسی شخصیت تو نبی کی ہوتی ہے۔ یہ حضور کے کمالات اور حضور کی خوبیاں اور حضور کے محاسن کا ذکر ہے۔ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں انہی محاسن کا مرکہ نظر آتی ہے۔ ان کی شخصیت بھی انہی یعنی خوبیوں سے، مصطفیٰ صلی اللہ عکس مصطفیٰ اور حضور کی اتباع کا مظہر اتم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں۔ آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کس آدمی کا روزہ ہے؟ اللہ، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ اللہ، پھر ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ اللہ، عرض کی یا رسول اللہ میں نے شرکت کی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا حضور میں نے کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا جناب میں نے عیادت کی۔
اللہ اکبر. اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اتنی خوبیاں جس آدمی میں جمع ہو جائیں اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہو جاتا